جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نشے والے بندے کو اپنے ذکر سے دور کر دیتا ہے، اپنی مجلس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی جگہوں سے، اپنے قرب سے، اپنے محبوب کی قربت سے اور اپنے اللہ والوں کی جو سنگت ہوتی ہے اس سے رب ذوالجلال نشئی بندے کو دور کر دیتا۔ لیکن جو وقتی طور پہ دنیاوی نقصانات ہیں ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحت کی بربادی، کہ جو نشئی بندہ ہوتا ہے اس کی کچھ نشے ہیں جو دماغ پہ اثر کرتے ہیں اور کچھ اتنے سخت جن میں آئس سر فہرست ہے، اور شیشہ پینا یہ ہڈیوں کے گدے پہ اثر کرتے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ آئس استعمال کرنے سے خوشی ملتی ہے وہ دوسری مرتبہ استعمال کرنے سے نہیں ملتی۔ اس کا روگ یہ ہے کہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ پہلے والی خوشی سے اگلی خوشی کو بہتر طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ تو جب دوسری مرتبہ وہ نشہ 72 گھنٹے کی نسبت 48 گھنٹے پہ آتا ہے، 48 کی نسبت 24 پہ آتا ہے، چوتھی ڈوز پہ 12 گھنٹے پہ آتا ہے، 6 گھنٹے پہ آتا ہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آتا ہے بندہ اپنے نفس کی آنتڑیوں میں ٹیکے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جسم کے خلیوں کو پتہ کس طرح متاثر کرتی ہے کہ پہلے بازو میں لگایا، کچھ دن تک وہ حصہ بندے کی نشے والی کمی پوری کرتا رہا، پھر وہ مفلوج ہو گیا، وہ آئس زدہ ہو گیا، وہ کوکین زدہ ہو گیا، پھر وہاں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، پھر اگلا جسم کا حصہ استعمال کر لیا، حتیٰ کہ پوری باڈی، چھاتی، بیک اور حتیٰ کہ دماغ کے اندر ٹیکے لگاتے، ناک کے نتنوں میں لگاتے، حتیٰ کہ ہونٹوں، پھر جب جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا تو جو جسم کے سینسیٹیو پارٹ ہوتے ہیں، جو حساس جسم کے حصے، نازک حصے ہوتے ہیں جن کو دبانے سے موت واقع ہوتی ہے، نشئی بندے کو پتہ ہوتا ہے ایک ٹیسٹیس کو دبانے سے یا فوتا یا ٹیسٹیکلی یا بلوا یا اس طرح کی کوئی دوسری چیزیں جو ایک پارٹ آف باڈی کی نازک ترین چیزیں ہیں کہ وہاں پر کوئی چوٹ لگے تو بندہ مر جاتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ مردہ نہ ہو، زندہ رہے۔ تو آزمانے کے لیے پھر آخری بار اپنے نفس کے آنتڑیوں میں انجیکٹ کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں اور پھر فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایک کش جو کسی خوشی کے موقع پہ کسی دوست کے کہنے پہ لگایا، بیوی اجڑ گئی، بچے اجڑ گئے اور یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر نشئی بندے، یہ بھنگ پینے والے، یہ چرس پینے والے اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے معصوم بچوں کا کیا بنے گا، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا، کل کو ہمارے سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ہماری بیٹیاں لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائیں۔ اگر آج کوئی خاندان جن کے اچھے کردار کی تاریخ والے ہیں، اگر ان کے آج دوتے پوتے کبھی 1 ایکڑ بیچ لیا، پھر دوسرا ایکڑ بیچ لیا، پھر تیسرا ایکڑ بیچ لیا، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے والدین نے یہ زمینیں کس طرح بنا کے تمہیں جائیداد کے طور پہ دی تھی؟ ایک ایک دھوتی باندھ کے اور بیلوں کے ذریعے زمین کی کھیتی کا سارا کام کر کے آج تو مشینری آ گئی۔ یہ جو آج تمہارے نیچے کاریں ہیں یہ تمہارے دادوں کی اور تمہارے پردادوں کی اصل کمائی ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے بندہ دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے محبوب کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ رب اس بندے نشئی کو اپنے بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے پسند نہیں فرماتا، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن جو ہمارے سامنے عام روٹین میں نقصان نظر آ رہی ہے، جو چند ایکڑ تھے وہ بھی بیچ کے بیٹھے، سونے سے قیمتی چیزیں نشہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بک جاتی ہیں۔ ایک صحت کی بربادی کہ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت سست محسوس کرتا ہے، غنودگی چھائی رہتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
اور اس غنودگی کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندہ سوتا لگائے تو پھر ایکٹیو ہوتا ہے، کمانے کے لائق نہیں رہتا بندہ کمانے کے، ظاہر بات ہے اس کی جب صحت جواب دے جائے گی کمانے کے، پھر اس کو کوئی بندہ پیسے بھی نہیں دیتا، برادری اس سے نفرت کرتی، لوگ روکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اس کی سنگت نہیں کرنی، اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے نشئی بندے کی عزت کا، اور آخری گھریلو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔